بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد. آج کل جو عرصے سے عنوان چل رہا ہے طبیعت کا اور شریعت کا، یہ دو جملے ہیں بہت پرمس، بہت بڑی جملے ہیں، مطلب دو جملے ہیں اس کے اندر. تو طبیعت اور شریعت. طبیعت جو ہے انسان اللہ نے بنائی ہے، شریعت اللہ تعالیٰ بنائی ہے. ایک کو حاکم بنایا، ایک کو محکوم بنایا. اس کے ہم لوگ بالکل صاف کر رہے ہیں. حاکم کو محکوم بنا دیا، محکوم حاکم بنا دیا. ایک کیسی انسان نے کیسے مسلمان ہے، اسی لیے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. جو بات ہوتی مان کرتے رہتے ہیں. شریعت کھلم کھلا پامال ہو رہی ہے اور کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. کیسا دین ہے یہ؟ دین کے اندر جو ضروریات میں سے ہے، پہلے اس کو دین سمجھو تو پہلے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ مبلغ کے لیے تین چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، ورنہ مبلغ نہیں ہے. وہ حرف شناسی، موقع شناسی، مردم شناسی لازم اس کے لیے ہے. اب ظاہر ہے کہ جب تم سے سیکھو گے تبھی تو کام کرو گے. کتاب پڑھاتے ہیں پہلے مفرد ہوتی ہے، الف با سکھاتے ہیں پہلے، پھر عبارت بنا لیتا ہے لڑکا. اس طریقے سے وہ شروع کتاب پہ پڑھ بھی لے گا، لکھ بھی دے گا. اس سے پھر سیکھا اس کا اچھے دین کے بارے میں. سچو دونوں مفتیان کا جمع ہے. ماشاء اللہ دو درجات کریں، خاص طور عام چیز ہے تبلیغ. اس کو کہتے ہیں تبلیغ کے معنی ہے اشاعت دین. یہ علماء نے اس کو سمجھا جملے کو. طبیعت کے معنی ہے تبلیغ اشاعت دین. جہاد کس کو کہتے ہیں؟ اجراء شریعت کو. کبھی ٹکراؤ نہیں پیدا ہوگا. دو جملے اس میں یہ جو اہل علم سمجھ جائے گے. اسی لیے ماتھا میں لگے دو مجلس ہوتی تھی، ایک خواص کی، ایک عوام کی. خواص کی مجلسوں میں تو ایسے بھائی ٹکر رہو گے، لکھا گے وہ جمشید کرو. ارے پیچھے دو گے بھائی، رکھ دو راجا دے لو، معذور بھی آرام بیٹھو بھائی. دو مجلس علماء کی الگ ہوتی تھی اور عوام الناس الگ ہوتی تھی. اس میں چونکہ ایسے الفاظ ہوتے تھے سب نہیں سمجھ پائے گا. اب یہی کہ اجراء شریعت باقی تو ہے نہیں، جو لفظ سے باقی بہت ہو جائے گا. دین نصرت حوالے کرو سے، اس لیے کہ دین کو نے نہ طلب پیدا کی، نہ جانے کوشش کی. کیسا دین ہے یہ دین ہے جو گھراؤں باتیں آ گئی ہیں. وہ یہ کہ لڑائی جھگڑا، جبکہ شریعت نے منع کیا ہے. تصادم کہ دین کون سا بھائی، یہ کون سے دین تصادم ہو جائے، گالی گلوچ مار پٹائی ہو جائے. کیسا دین ہے تمہارے؟ میں نے تذکیر نفس نہیں کہا، من کیا فرض ہے یہ. اس وقت امت کے بہت ضروری تذکیر فرض ہے، ورنہ کہتے ہیں جذبہ سینٹیمنٹل بن جائے گی. وہ کچھ دیکھیں گے آگے پیچھے کیا کرنا ہے مجھے نفس. اسی لیے اس کی چیز آج ایک نام پھیل جاتا ہے. انسان کے منہ میں دانت ہوتے ہیں. چونکہ میں نے دعویٰ کیا کہ تم اللہ والا بننا چاہتا ہے، پڑھو 100% اللہ والے باری اللہ بن جاؤ گے. پہلے دین مقدم ہو. تو دیکھو دانت ہوتے ہیں 32، بہت کم ہوتے ہیں کہ دیکھی جائے ویسے جو ہے فکس کرتے ہیں اس میں، اور ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں. اس 32 دانت کو 4 سال پڑھاتے ہیں. اس کو 4 سال لگتے ہیں. یہ جو میڈین جو ہوتا ہے اس کو 4 سال لگتے ہیں پڑھائی میں. جب انسان پیدا ہوتا ہے اس میں جب دانت نکل اس وقت سے لے کے بڑھانے تک ہے. ایک تو شروع کے دانت ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، پھر دوبارہ ان کے مضبوط ہوتے رہتے ہیں. اس میں اتنی سرجری اسی چیزیں ہوا ہے کہ انسان پاگل ہو جائے. یعنی 32 دانت کی اسٹڈی 4 سال کے اندر. تو شریعت میں چیز لے لیں 2 دن میں. یہ لوگ دب گئے بھائی اس میں اللہ را پھر نکلو، دن آ جائے تو آپ کیسا جائے گا؟ ناممکن ہے، تو نہیں پیدا ہوتا. پہلے سیکھو تو اس کو ہوتا. ایک مضمون جو ہے معمولی ہے 32 دانت کے لیے 4 سال چاہیے، اور اس سے اور تم آگے سے تو پھر MDS جو کہلاتی ہے
وہ زیادہ ہے، وہ 2 سال کے بعد تو اسی دانت کے لیے اتنا وقت چاہیے اس کے لیے. دین کے بارے میں لوگ کیسے آتے ہیں؟ یہ ایک کمی کوتاہی کی بات ہے. امت جو ہے وہ اس کو سمجھ کوشش نہیں کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے علم ایک بہترین چیز ہے یہ، اسی لیے آپ نے بہت دعائیں مانگی علم کے بارے میں، لیکن جہاں دعا مانگی خیر لگا کے بھائی اللہ علم نافع فرمایا، علم نافع تھا فرمائیے، کیف متوقع نہیں فرمایا. کہیں آپ نے پناہ مانگی علم سے، وہ علم لا ينفع فرمایا کہ میں پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ پہنچائے. آج کتنے لوگ ایسے علم بھٹکے ہوئے، نجومی کا علم ہے اور وہ چیز ہے. تو یہ چیزیں دانت کے سلسلے میں 4 سال کا ایک نظام رکھا ہوا ہے نا، اور پھر ٹریننگ الگ ہوتی ہے. کیا بات ہے، ایک دانت لگا جس سے ہڈی ہے، جس کی میں کہہ رہی ہوں اس کا دیکھو تم پھر تو اسی لے کے اللہ تعالیٰ آیت کے اندر بیان فرما دیا وفی انفسکم تبصرون، پوری سائنس کے اندر ہے. آج ہم واقف نہیں ہے سب میں دانت سے رہے گا جی. یہ مضمون سے آیا لیتے ہوئے تھے دانت یہ دانت جو ہے مفید میں مضر بھی ہے. جب تک ان کے اندر آپ ان کے دیکھ کرو گے فائدہ پہنچائیں گے. ذرا چوکے کینسر ہو جاتا ہے، ایک تاپن پیدا ہو جائے گا، منہ کے اندر بہت خرابی پیدا ہو جاتی ہے. کہتے ہیں بھائی ڈینٹل ڈاکٹر دکھاؤ جا کے. اس کو مسوڑے میں معلوم بھاری بہت معمولی سے ہوتے ہیں، لیکن اس کی پوری سرجری بڑی ہوتی ہے اور سرجری بہت ویسی ہوتی ہے اس کے اندر. اسی لیے سائنس پڑھو گے اللہ والے بن جاؤ گے، لیکن پہلے بنیاد مضبوط ہو جائے. مجھے شریعت کیا کہتی ہے اس پر عمل کرو. وہ تو خود ہی کہتی ہے، انڈیکیٹر کہتے ہیں اس کا، نشاندہی کرتی ہے. شریعت خود نشاندہی کرتی ہے. تو مجھے اللہ کے معرفت بچاتے ہو. یہ دیکھو یہ علوم ہے اس کے اندر، آج ہم لوگ واقف نہیں ہے. جو اصول ہے اس کے وہ تو واقف نہیں ہے، کیا کریں گے اس میں؟ تو وہی جو نرسہ کی تبلیغ کہتے ہیں اشاعت دین کو، میری جماعت پیدا کرنے کو بالکل نہیں، دین کو پیش کرو. شریعت مطالعہ یہ کہتی ہے. ایک ہم رجحان ہونے لگا اس پر، کیوں؟ واقف نہیں ہے دین سے، واقف بالکل نہیں ہے. وہ سینٹیمنٹل جذباتی لوگ ہوتے ہیں، تبھی تو ایسی بات حرکتیں ہو رہی ہیں. پولیس آدھی مار پیٹائی ہو رہی، کون سی بات ہے؟ اللہ سے ڈرو بھائی، اس لیے اللہ کا خیر آ رہا ہے یادوں کو. جو جا کہہ رہے تو اس سے بغاوت کرتے ہیں بالکل نہیں. جو مخالف گنہگار ہو جائے گا، دین کی شاعت مزار رقم گنہگار ہو جائے گا. کون روکے گا اس کو؟ اصول پر کام کرو، کوئی نہیں روکنے والا. اور پوری اس کی شاعت پوری دنیا پھیل جائے. صحابہ نے سے محنت کی، پورے عالم دین پھیلا دیا. خود کو اس نے آگے نہیں کیا، خود کو پیچھے رکھا، اپنے دین کو آگے بڑھایا، چونکہ نبی تربیت تھی ان کی. آج ہمارا کام ہے بس یہ ہمارا کام نہیں چلے گا. تو طبیعت و شریعت جو بہت چیز ہے، عمدہ چیز ہے. یہ طبیعت کو تم یہ کیسے پیدا ہوگی؟ اسی کا نام ہے تزکیہ نفس. نفس کی اصلاح کرو گے، طبیعت کی طرف متوجہ نہیں ہوگی. شریعت مانے گے تو طبیعت کو نہیں مانیں گے. تربیت کو تم رغبت دلاؤ، دیکھو تم یہ کام کر لو تم کو ثواب ملے گی، یہ رغبت ہوگی. کئی بار ایسا واقعہ پیش آیا، میرے پاس خود مجھے پیش آیا. رات میں کچھ معمولات رہ گئے، میں تجربہ کیا کہ سورہ روم کی جو ہے 17 سے 19 پڑھ لو معمولات پورے ہو جائیں گے. 3 بار فجر بعد، 3 مغرب بعد. بہت مجھے تجربہ ہو گیا، اب تو کئی بار میں نے کیا. کل بھی ایسی کافی چیز رہ گئی تھی. جب تک تکمیلہ نہیں ہوا اس کا صبح ساتھ پہلے سب تکمیلہ ہو گیا اس کا. یہ اس برکت سے اس کا نام ہے نفس کو پھسلانا بہلانا، طبیعت کو مسترد رکھنا. بچی کا اچھا تو یہ سو لو گا، اچھا حساب سے ایک اور پڑھ لو، ایک تو اور پڑھ لو. بالکل طبیعت رضوان نہیں ہو رہی تھی. دھیرے 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 یہ غیبی مدد کرتے ہیں اس کو. اسی لیے کہتے ہیں تعلق اللہ کیسے پڑھے؟ کثرت ذکر سے. تم گناہ سے بچو گے، تعلق اللہ بڑھ جائے گا. فرشتے تمہارے آ جائیں گے، فوراً جگہ دیں گے کہ تم سو کے رہو تو وقت ہو گیا، اٹھ جاؤ فوراً. ایسے اشارے کرنا ہوتے ہیں.
آج امت چاہتی ہے وہی حالات ہو جائے، لیکن توبہ کرو، گناہوں سے بچو، ناممکن ہے۔ ولایت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ تم تقویٰ کو اختیار کرو۔ کتنے لوگ زبان میں مبتلا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، بہتان ڈالنا، یہ کون سی ہوئی ہے؟ کون سا دین ہے یہ؟ باریزہ کیوں ڈرا رہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خود جو خالق مالک ہے وہ بار ڈرا رہے ہیں، اللہ سے ڈرو۔ تو یہ کہ ہم جو ہے زبان ہماری کیسے چلے، موافق ہے مخالف، دو ہی چیزیں ہوں گی۔ آج امت مخالف جا رہی ہے، کچھ نہیں، کچھ لوگ ایک دوسرے فیل نکالنا، برائی کرنا، کون سے دین ہے یہ؟ تم نے وقت ضائع کیا، یہ لمحہ تم نے ضائع کر دیا۔ مومن کا لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ خواجہ باقی اللہ صاحب نور الرحمن خدو جب رات قریب ختم ہونے ہیں، صبح صادق قریب یہ دعا کہتے ہیں، اور اس سے کہتے مخاطب کرتے رات کو، اے رات کیوں جا رہی ہے، بیٹھا رہو، مجھے کچھ مناظر کرنا باقی ہے۔ یہ طلب تھی ان کو، کیونکہ تعلق اللہ میں بالکل رج بس گئے تھے۔ وہ کہا جاتے صاحب بڑی لمبی کاٹے نہیں کرتی یا دن کاٹے نہیں کرتا، کیسے تمہیں تعلق اللہ میں کمی ہے، تم نے تعلق کا اللہ نہیں قائم کیا۔ اسی کا نام بیت ہونا۔ آج بیت تو بہت ہو رہی ہے، فائدے بالکل صفات ہو رہے ہیں اس کے، یہ کون سی بیت ہے؟ جب تک اسلام نہیں کرو گے بالکل قاعدے بند نہیں بیت۔ شرائط میں سے یہ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ کہ تین لوگ آتے ہیں ویسا بیت کر لیے، کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کھیل تماشا ہی ہے۔ اور ایک اور جو اسی لفظ دھوکا ہے، ایمان کی اصلاح ہو جائے، ناممکن، بہت سن چکے ہیں جن کے مزاج ہر در میں تو مان نہیں سکتے، وہ نام کے ہو جائے تاکہ دوسروں نام سے فائدہ اٹھا لیں۔ ہم ان سے بیت بھی ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں تعلق، ہم سے بہت تعلق ہے، اور جب معاملات دیکھتے تو بالکل خراب۔ تو طبیعت اور شریعت، طبیعت جو ہے تو اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ امت آج کل پیچھے جا رہی ہے، اس کی اصلاح نہیں کرتی۔ جیسے آج مفتی محمد صاحب فرمایا کہ جب جس بیمار ہوتا ہے علاج سے تو متوجہ ہوتے ہیں، ایک سے ایک بہت سے جیسا پیسہ ویسا علاج ہوتا ہے۔ وہی علاج یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ دلی میں، ممبئی میں، انگلینڈ جاتے لوگ بڑے بڑے جگہ کیوں، اس لیے صاحب ان کے ماہرین ہے، یہ اس کو انہوں نے محنت کی اور فائدہ ان سے ہوگا۔ جب وہ بیمار ہے کوئی نہیں جاتا، کہتے ہیں اللہ معاف کرے، یہ سوچیے کہ اللہ معاف کرے۔ ہم نے کہا دو چیز سنی، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور رحیم کا اللہ تعالیٰ دو جگہ استعمال کیا ہے، ایک میں تو تسلی دی ہے اور ایک میں ڈرایا ہے۔ سورہ زمر نے تو تسلی تھی، جتنے صحابہ تھے ان کو بالکل تھرا رہے تھے، ڈر مت کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے۔ اور سورہ نحل میں اس میں تنبیہ فرما دی، بعد وہ بول رہی میں تو اس نے گناہ کیا، اس کے بعد اس نے اصلاح کی، توبہ پہلے شرط ہے، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، بعد وہ دونوں یہ لگ رہا ہے۔ کہتے مفتی کہتے حال بدلا موقع بدل جائے گا، بدل جائے گا، مفتی بیٹھے ہوئے ایک ایک جگہ پر حال سے بدلتی رہتی ہے، حال بدل گیا مسئلہ بدل جائے گا، حکم بدل جائے گا۔ اور قریب آ جاؤ تاکہ لوگ آنے والوں کو قریب چلو ادھر، تو یہ چاہتا ہے بس پیچھے لوگ اور آئے گا۔ تو جیسے اس میں پوری امت مسلمہ ہے کہ عرب کے اعظم دونوں جگہ روح کی تو پناہ بیماری ہے، اس کو میں نے کیا کہ روح جو ہے بھوکی ہے، جس پروا ہے، عمدہ غذا کھاتے ہیں، اس میں وٹامنس ہوتے ہیں جو ڈاکٹر موجود سب یہاں پر ہے، عمدہ غذا، آنکھ کے ٹونک الگ، جتنے اعضاء ہیں سب کے الگ الگ ہیں، اس سے محنت کی، معلومات کی، اسے کہتے ہیں سائنس، سب کے خواص ظاہر کی ہے، اس خواص سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے روح کے بارے میں معلوم کرو، یہ اللہ والے بتاتے ہیں، اور ذکر سب سے پہلے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے نفس اصلاح کیا ہے، اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ۔ خود بچنے کتنا ماہر ڈاکٹر ہوگا علاج نہیں کروائے گا اپنا، ساری خوب جانتا ہے، کر ہی نہیں سکتا علاج، کرے گا تو وہ جو اس سے ہو جائے گا، رجوع کرے گا، اس کا شاگرد اسی بات جائے گا، وہ استقبال شاگرد میں سے کیا علاج کرو، وہی جائے گا۔ دین کے بارے میں کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، ہمیں کیا معلوم۔ تو طبیعت اور شریعت جو آج اسے ٹکراؤ ہو رہا ہے دونوں میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ عذاب بھی آ رہا ہے۔ کیسے مسلمان ہیں جو قباحت دل میں اٹھا لو، پہلے وہ قوم ملعون یہود و نصارا،
اس کو میں سینے سے لگایا. کیسے ہمارے مسلمان ہیں, نبی کی کھلا وہ جو ہے کہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. کیسے مسلمان؟ اللہ کا ارادہ یاد رکھو, یہاں پہچانا پڑے گا. اسی لیے آپ نے بہت سی تنبیہ فرمائی ہے, جہاں مبشرات دیے تنبیہ فرمائی ہے. قیامت تک لیے آپ سے بہت زیادہ بشارت دی ہے, یہ ہے اور تنبیہ فرما دی ہے. ایسا مت کرنا, یہ زبان آئے گا ایسا مت کرنا. آج عمر اسی جا رہی ہے, ارے کیا ہی ملال لوگ ہیں, کیا جانا ہے دنیا کہاں جا رہی ہے, اسے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جملہ سنگین جملہ ہے. تم نے اعتراض کیا نبی کی ذات پر, کہاں رہو گے؟ ایمان خیر بنا لو. انہوں نے اس سے بڑی محنت کی, اس میں کامیاب ہو گئے. صحابہ نے محنت کی ایمان پر, پہلے خود سیکھا, ایک خود عمل کیا, آگے بڑھا دیا اس کو. پوری دنیا ان کا ہی ہے. ہمارے محسن ہمارے ہر صحابی محسن ہے, دین کے لیے سب کچھ ہو گیا. اپنے وطن چھوڑا اور جگہ گئے, لیکن دین کو ہی پیش کرتے رہے. آج ہم زیادہ ہمیں کام پیش کرتے ہیں جی, جو چیز انہیں میں سے ایک المیہ ہے, اس مطلب مسئلے سے بالکل ناواقف ہو رہی ہے, پوچھتے بھی نہیں, منع نہیں کرتے ہیں. اور مسئلہ بہت ضروری ہے. کوئی ڈاکٹر لکھتا لکھتا ہے, لیکن پہلے اس کو دیکھتے ہیں اجزا کیا کیا انگریڈینٹس کے اندر ہے, یہ تمہاری مضر ہوگا. حالانکہ سب کام سارے وٹامنس کے اندر ہے, سب کو پڑھی دکھاتی ہے, بہت خوبیاں نہیں اس کے اندر, ایک بھی ویسے سب تمہاری کر دے گا. اور دوسرا کرنا مت, شریر کہتی ہے ایسا مت کرے, ایسا بھی ٹھیک ہے. بڑی اسلام میں بڑی فلسفی ہے, بڑی کشادگی ہے. اسلام خاص طور سے یہ جو صحیح ہے, جس کو کہتے ہیں بکش نالج, کچھ نہیں جانتے, وہ آگے پہ پیش کر رہے ہیں. اللہ سے ڈرو بھائی, پوری سنت امت سے نکلتی تھی یار, کیسے مسلمان ہیں. غیرت ہونا چاہیے. غیرت تو مسلمان کے لازم جز ہے. یہ بے غیرتی شیطان کا جز ہے, اس کو وہ ملعون شروع سے بے غیرتی اس کے اندر آ گئی. اس کی جو اتباع کرے گا وہ بے غیرت ہو جائے گا. یہود نصارہ بے غیرت ہے, ملعون قوم ہے, چونکہ مالک کی نافرمانی کی انہوں نے, اور توڑا انہوں نے. تو یہ طبیعت اور شریعت کو دو چیز یاد رکھو. طبیعت کی اصلاح کرو اور شریعت بھی بنا دو, تو دنیا میں جنت نمونہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہ فرمائے بھی, اگر تم شکر رکھو تو ہم تم کو ساتھ کیا کریں گے. اللہ ہی کا تو حکم ہے. اگر تم شکر کرو گے تو ہم تو عذاب کو دیکھ کیا کریں گے. کتنی بہتر تصویر ہے. ابھی اور بھی ہے حال کا واقعہ, چونکہ لوگ نئے بھی ہے. ابھی فون آیا تھا اس سے پہلے مفتی صاحب کو, انہوں نے خاص مجمع کثیر تھا, آس پاس تشریف لائے, چہرے پر نقاب تھا. مجمع نے سب لوگ منتظر تھے. ایک تو درخواست کی, یا وسلم ہمیں چہرہ گزار کرا دیجیے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شرط پر کس کس نے شکر ادا کیا. پورا مجمع خاموش رہا, تو چہرہ نہیں دکھاؤں گا. اس کی میں نے تعبیر غرض کی کہ آپ جو ہے امت معاشرے میں مبتلا ہو گئی. پورا جس موجود ہے چہرہ اس نے دکھایا گیا ہے, کس کس نے شکر ادا کیا. ہم کیا کہ نہیں, آج امت ناشکر مبتلا ہے. ایمان کی دولت ہے تمہارے پاس, تو مسلمان ہو, یہ کام آئے گا. نبی کو تم نے جو اذیت ہوتی ہے, جب کوئی کام ایسا کرتا ہے تو نبی اذیت ہوتی ہے اس سے کہ میرے امتی ہے, یہ ایسی ہے. جمعے کو آوانا پیش ہوتا آپ سے بات کر رہے ہیں, نبی کے کہ دیکھو یہ ہمارا امتی یہ کام کیا اس نے. آپ کو بہت حسرت بھی ہوتی ہے, یہ کیسا امتی میرا ہے کہ میرے مخالفت کر رہے ہیں. موبائل سے کئی واقعات ہو چکے, آپ نے چہرہ پھیر لیا, ان کا تم کیسے آئے ہو, اپنا چہرہ پوچھا تم نے ہمارا خراب کر دیا. بہت سی ایسی بہت چیزیں ہوتی ہیں. آج امت اسی میں جا رہی ہے. وہ تو رحمت للعالمین نے سب کر بدعا تو انہوں کی ہی کسی ذات سے کبھی نہیں کی. ہاں, جنہوں نے گناہ کے ارتکاب سے بدعا کیا آپ نے. تو طبیعت اور شریعت, طبیعت کو جو ڈھالو اور کیسے ڈھالو گے بھی ہے. جو قابلین کہلاتے ہیں ان پر جاؤ, جیسے کوئی مسئلہ پوچھتے پہلے وہ سمجھ جاتے ہیں.
میرے شیخ نے نصیحت کی تھی جب کوئی مسئلہ پوچھتا عالم سے مت پوچھنا، مفتی سے پوچھنا، اور وہ مفتی جو معتبر بھی ہو. آج کل تینوں مفتی ہے، جیسے جاؤ سزا دے دو، شرائط کشش ہے. تو قوم کے اندر جو بہائی عام ہو رہی ہے یہ ہے اس میں دخل ہوا ہے کہ ہمارے غذا حرام پیٹ میں جا رہی ہے، کھانا پینا حرام جا رہا ہے پیٹ کے اندر، ویسے افعال سر درد ہو گئے. جو چیزوں کو بس مارے بہت سی ہے نہیں کیسے مانی ہے، اس کی فکر کو کہ پیٹ کے اندر حرام مان نہ جانے پائے. پہلے بہت احتیاط کرتے تھے، اب کوئی احتیاط کرنا جانتی نہیں. انہیں میں سے کہ عرب کے آدم رشوت عام ہو گئی، وہاں ان کو نام بڑے خوشبو اچھے انداز کا نام بخشش کرتے ہیں. یہ کون سی بخشش ہے؟ یہ بخشش کرتے ہیں اس کو، یہ وہی ہے جو یہ رشتہ رہے گی. اور کتنے مسلمان اس کے اندر ہیں، اس کی قوات دل میں رہتی، اس لیے کہ وہ روزی تمہارے لیے اس حاصل کی تو نا اس کے اندر تم نے کامیاب نہیں ہو گئے. تو جو وقت گزر گیا تو ہمیں سے یہ کوشش کرو کہ ہمارا کوئی وقت ضائع نہ ہونے پائے اور کوئی کام خلاف شریعت نہ ہونے پائے. یہ ایسے سے پکا مسلمان سچا مسلمان دھوکہ نہیں دے گا. دوسری قوم کھڑے گئے تھے سویا سے تھے اللہ چکے ابھی ہیں. اور اس بات میں نرسی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہے لوگوں کھانا کھلاؤ، نبی تلقین کی ہے اس کی طرح. ایک یہودی عالم تھے، اسے سن لیا کہ یہ تو جو نبوت نبی معلوم ہوتی لیکن ثقافت دعوت دے رہے ہیں، لوگ کھانا کھلاؤ بھوک سے نکال رہے ہیں. تو کہا کہ آج کسی زمانے غیر مسلم اپنے فیکٹری میں کھانا کے 2-3 آدمیوں کا اور سب کو خوب کھلاتے ہیں. اور مسلمان 4 آدمی والے صاحب مہمانوں کی آزاد آ گئی. یہ ہو رہا آج کل، وہ غیر مسلم اسلامی سے انہوں نے لے لیا، وہ ان کا کچھ بھی نظر دیا ہو، ہم جو اس میں یہ تو نبی کے تھے اے لوگ کھانا کھلاؤ. تو چیز زیادہ فرمایا آپ نے، سلام کو عام کرو کھانا کھلاؤ. اور دونوں میں تہذیب اس کے اندر ہے. آپ نے جو بات فرمائی تہذیب کے دائرے میں اندر، آج ہم لوگ بد تہذیب ہو رہے ہیں چونکہ سیکھا نہیں. جب سیکھو گے نہیں تو ہی ٹکرا پیدا ہو جاتا ہے. ٹکرا جب بھی پیدا ہوگا یہاں گفتگو میں تیزی لجا ہوا یا ابھی تبھی والی تو ٹکرا شروع ہو جائے گا. شاید تحمل کرو. آج ہم لوگ تحمل جانتے نہیں، ایک دم سے وائلنٹ ہوتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں. یہ اسی نفس کی نفس ہے. پہلے نفس کی اصلاح کرو، مشتعل بالکل مت ہو. شریعت کیا کہتی ہے؟ تحمل سے کام لو. ایک واقعہ ایک صحابی کا ہے، ایک ان کے محمد تھے بیچارے کہ مکان خالی کر دو. اب وہ تنگ کرنے لگے، آپ کے حضرت سے آئے کہنے کہ اصل معاملہ پیش آیا کہ خالی کر دو. سارا سامان لے کے سڑک آ گئے. اب جو گزری ہے کیسے بھائی میرے ساتھ اب بڑے شرمندہ جنہوں نے ایسی حرکت کی تھی کہ یہ تو بڑی رسوائی ہو جائے گی ہماری. آپ نے ہو گئے مزاحمت مت کرنا ہے کہ فوجائی مقدم ہوتے ہیں، آپ نے مزاحمت مت کرنا. سب کے انہوں نے خود ہی طائب ہو گئے. چلو یہاں تو فوراً مقدم بازی مار پٹائی ہو رہی ہے. یہ تو نبی کی تعلیمات ہے. تحمل کہتے ہیں اس کو. کوئی بات پیش آئے تحمل کرو. اسی لیے میں نے کیا کہ جب کوئی پریشانی ہو اللہ تعالیٰ سے کرو. اے والے کا خالق ماں کسی کو حکومت نہیں برا نہیں کریں گے، منع ہے. تم نے حساب سے اللہ تعالیٰ کو حکومت انہوں نے دی ہے، تم نے کیسے پوچھائی کہ حکومت کو اور حاکم کوئی بھی ہو ہم سے تعویذ کرنی ہی کرنی ہے. بات ادب سے کہتا ہوں. سب سے بڑی بات عرض کرو باری تعالیٰ کے اللہ یہ ٹھیک آپ نے حکومت دی، ان کو آپ ساتھ دلوا دیجیے، ظلم سے بچا لیجیے. یہ قدوم کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم سے جو ہے اچھے کام میں لے جاتے. کئی واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں جن میں کچھ نہیں ہوا، لیکن سر میں بہا ہوتے ہیں. اور آج ہم لوگ جانتے ہی نہیں، ذرا سا کوئی بات میں ایسا ایک دم مشتعل ہو گئے، سارے بھائی درگاہ شروع ہوا پر جو فساد ایسے ہوتے ہیں تو ہم جانتے نہیں، ایک دم سے مشتعل ہو گئے. اسلامی تعلیمات کو جانا بالکل چھوڑ دیا، بس کوشش نہیں کرتے. کتاب پڑھتے تو دیکھو تو وہ بھی کتابیں جو جاجز کراتی ہیں بہت سے پڑھیں گے، تمام اس کے اندر یہ ہے
नॉलेज के लिए क्या है, तो बिल्कुल घटिया चीज, बिल्कुल नहीं मानते उसको। वो प्रोफेसर रहबरी है, दिमाग को शादी हो, अखलाक अच्छे हो, वो ऐसी किताब आज का किताब बड़ी घटिया वाली पढ़ते हैं। ये नॉलेज लगती है और डायरी देती है, सब भी विविधापन है उसके अंदर। आज सुन्नत भी हमारे घरों से निकल रही है, बड़े अफसोस की बात है। आपको अजियत हो रही है, जब कितनी मुशरात में से लेकर उनका के चेहरा नहीं दिखाऊंगा, नाराज है आप, फौरन तौबा कर ले इसमें। इसलिए इस्लाह के लिए बहुत जरूरी है अपने अमान का जायजा लो। ये नहीं जाने तो इतनी उम्र होगी अब क्या, नहीं ऐसा नहीं, जी तो अल्लाह के फर्ज हो जाएगा, फौरन तुम रुजू हो गए तो देखो, बस मालिक से लो लगा लो, खुद बगैर मदद में शुरू हो जाएगी। तो ये आज हम जो है चाहते हैं कि हम भी वैसे अल्लाह वाले बनना, बहुत आसान है उसका अल्लाह वाले बनना, कोई मुश्किल है ही नहीं। गुनाह छोड़ दो, बस मालिक का कहना मानो, मालिक हकीकत का कहना मानो, मखलूक वाली है इसमें ताबेदारी करेंगे। अल्लाह वालों के अंदर बड़ी खुसूसियात होती है, वो किसी ने डरते, खुद उसे फरमाया माना मसूदा साहब दौरा ने कि अल्लाह किसी से डरते नहीं, एक से डरते हैं सिर्फ, बड़ी कुव्वत होती है बिल्कुल दुबले बनते, लेकिन आँख नहीं लग सकता उनसे कोई, इतनी कुव्वत होती है उनके अंदर। कई वाक़यात उसके भी हैं, बहुत सी चीज अच्छी होती है, लेकिन ये क्यों, उनको मालिक को नाराज नहीं किया उन्होंने, पूरी जिंदगी उन्होंने दी इताअत में, अल्लाह उनको रायगा नहीं किया। फिर दुनिया में तशरीह होगी, कितने लोग ऐसी जमाना मुफ्ती इमरान से बताया कि अमीर साहब आ रहे हैं नवर कर दोगे, बहुत ऐसे इलाहाबाद जो मौलाना शाह फताह थे, बहुत फताह बोली, वो भी एकदम गुमनाम थे, सबसे कसीर बन इलाहाबाद तारीख में हुए ही नहीं, बीवी से बताया इतना नहीं हुआ, छोटे कमर रहते हुए डॉक्टर साहब के यहाँ मगा भी नहीं था, एकदम गुमनाम। हमारे उनको पूरा तकरीबन 5 किलोमीटर होगा जाना, पैदल गया, सवारी बने गया, इतना कसीर बनना था। ये तो सही है, तो मालिक बना लो, मखलूक हो गई, लोग पैर चुमे दूसरे गैर कौम जो है हमसे क्यों तो नफर करती है, मामला ठीक नहीं, हमारे वादा खिलाफी हम करते हैं, धोखा हम देते हैं, नींद हमारा खावे है। अब एक सवाल तो बता कि उनके बाद जो गैर मुस्लिम मामला करते हैं खुद खराब मामला हो रहा, और जिससे मुसलमान हो के सब वो कहते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, माल में धोखा देते हैं, वैसे पैसे नहीं देते। एक साहब जो नाना दादा बन गए, पैसा नहीं दिया अब तक, ये कौन सा दिन है? मुसलमानों के तुम ऐसी हरकत करते हो तो अल्लाह ताला की तरफ खैर आ जाएगा। जिसको देखो इसी में मुब्तला है, फानी चीज पर तुम मत छोड़ो, बाकी को रखो, जितना बाकी तो रुजू करोगे उतनी कल नूर पैदा हो जाएगा। औलाद की दिखती ज्यादा बनाते हैं, तुम जाओगे तुमको मना तो ही है, तो मना दिए वो तो जरूर आती है। इतने पहले नवाबीन होते थे, उनके यहाँ तवाफ होती थी, वो सब उमर में चला देते थे, बड़ी भी ज्यादा देती सब खत्म हो गई, तो अयाशी चले गए, वह ऐसी तुमको ज्यादा दी थी। दोनों चीजें मौजूद है। और ये नंबर बुजुर्ग से हैं, बहुत बड़े रईस थी है, वो बहुत बड़े वली कामिल थे, सुन्नी कही है, दोनों चीज अल्लाह से बनवा देता है, लेकिन मालिक को नहीं होने वो साहब में सबसे समझ जाता था, लेकिन मालिक को नहीं बोला उन्होंने, बहुत फखता रही नहीं, बहुत ज्यादा दौलत थी, इसको खर्च करते थे, अल्लाह ने खुद को दिया। आज मुसलमानों के मुख्य कहते हैं ज़कात नहीं देते, शरीक तरका नहीं देते, बाप के इंतकाल हुआ तरका कहते दे तुमने, ऐसा जिसको कब्जे वाली हो गया, ऐसे लोग परेशान होते हैं, इतनी परेशानी के अंदर तुमने तलफी की शरीयत की कभी नहीं इसमें। तो इसीलिए दीन से लगोगे, अल्लाह से डरोगे, कामयाब हो गए। तो इस हिसाब से काम लो, ठीक है, हम कुछ नहीं बोलेंगे आज। इसीलिए कोशिश करो कि मेरा कोई काम खिलाफ शरअ न हो, और पूछो जाके उलमा से जाके,
हाँ, आज पूछने मादा निकल गया, मनमानी करते और वो पूछेंगे, वकील से पूछेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे, लेकिन शरीर में हमारे हाँ हम सब जानते हैं। मैंने अर्ज किया कि 32 दांत होते कुल, चूंकि मजबूत मेरा 32 दांत के लिए 4 साल लगते हैं। ये कौन सी है, 1 2 नहीं 4 साल। इसको और एडवांस करोगे BDS में भी 2 साल और लोग 6 साल। यह है 32 दांत। ऐसे एक वजीम के बारे में है, थोड़ी एक दिन चंद्रताएं पड़ी वाकिफ हो गए, उसके साथ वाकिफ नहीं हो गए, उसकी पूरी सर्जरी होती है। ये 32 दांतें कुल, अच्छा आगे इतनी बड़ी बड़ी दावें उसके अंदर है। इसको पूरा तस्वीर किया तो 4 साल लगते हैं उसको। आज हम 3 के बाद समझते हैं, हाँ करने सो कहते हैं इसमें अब 5 साल 7 साल तो पक्का 9 साल पुराना रखा होता है उसको। और भी था, लोग मेहनत करते थे, उससे भी काम निकालते थे। यहाँ थे करीला सब सूर्य फातिहा को उन्होंने जो कारी समझे 6 महीने लगा इसी सूर्य फातिहा में। हमें फातिहा आते हैं, ये मैंने इसी से किया कि 32 दांत के लिए तो चाहिए 4 साल हुआ, 2 साल एक्स्ट्रा, और ये सूर्य फातिहा के लिए जो है 6 महीने लगा हिंदुस्तान में सिर्फ सूर्य फातिहा में। बड़े नो कॉलेज के अंदर है, वो तो हम छोटे मोटी चीज बता देते हैं। जो महज कहता है कहा से अल्फाज निकले, बड़ी मुश्किल बहुत होती है, बड़ी लगा ये सब इसके अंदर। तो दीन को जानने की कोशिश करो कि मेरा काम जो है खिलाफ शरा न हो, और खिलाफ जो है तबीयत तो माहिर करो शरीयत पर, जो मत गुजर गया उसकी दावत होना चाहिए। उम्मत इसीलिए दबा रहा है, उम्मत मनमानी कर रही है, हर एक कहते 1.5 रोजे बना दी, हर जगह ये है। अभी आए थे अहमियत के इलाके में, इतनी मस्जिदें वहाँ पर है और अक्सर तो मस्जिद है ही नहीं मालूम है, क्योंकि आना है उनके अंदर, मैं पठान आते हूँ मेरी मस्जिद होना चाहिए। कह रही हैरत हुई, मस्जिद बड़ी उम्दा, सब घर डालू टूटी फूटी चढ़ाइयाँ, ये कैसे हुआ है? तो यकीन तो फिर अदा आ जाएगा। मस्जिद बदवा देती है तो और जहाँ जब पहले तो उन्होंने बनाया था कि हमसे पहले खवातीन के लिए मस्जिद थी, मैंने हाजिर हुई दतावली में, अंदर है खास तौर से 2 मस्जिद, बाहर के अलग अंदर के अलग, देखा भी अंदरों के लिए उनके लिए अलग बिल्कुल मस्जिद। अब कौन आवाज करेगा उसको? खवातीन एक यीशु साथ एक चीज बना दी है नमाज पढ़वा के, अब कोई देखने वाला नहीं है। तो सही जब तो यहाँ अल्लाह का नाम लिया जाए, कोई नाम ले तो फिर मस्जिद बदवा करती है। अल्लाह ने मुझे वीरान कर दीजिए, कितने महिला था वीरान पड़े हुए हैं, कोई चला जाने वाला भी नहीं है। इसलिए कि दिन जो है बहुत हमसे दूर होता है, दिन में करीब हो रहे हैं। इससे ज्यादा फिक्र लोग जो थी पहले चूक हो गई, बड़े बड़े महल बनाना, बड़ी बड़ी हवेली बना, कौन देखेगा? उनकी मरम्मत करना मुश्किल है। आपने जो तालीम फरमाई कोई साबित नहीं कर सकती, साबित ने महल बनाया हो। छोटे छोटे लोगों से अभी मौजूद में हैरत होती, कैसे निकलते होंगे इससे, पीछे होकर निकले, सीधे निकलना मुश्किल, इतने छोटे दरवाजे, छोटी छत। किसी से हम जानते थे कि इसी रात दुआ मांगी, अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम मकान नहीं बने, फूस से बन रहे थे। अरे क्या ये सब पुरानी चीज हो गई, ठीक है मकान बनाओ, खुद दुआ नबी ने की, दारी मैंने मकान वसी कर दीजिए। क्या माना है? अच्छे लोग आएंगे, नेक लोग आएंगे, इनको खाना खिलाऊंगे, ये मकान वसी बना तो खुद नबी की दुआ ही है। देखिए ये हवा में ये 12 दरी है, ऐसे दरी से 5 चलो है, ये कॉन्फ्रेंस रूम है, ये ड्राइंग रूम है, जितनी कोठी बनती है आजकल पहले होता चाहिए, ये कोठी खास कोठी वो कहाँ सब चले गए। इसलिए दुनिया की बेसबाती को सोचो, कितने बड़े बादशाह चले गए, दुनिया से कहाँ लेके गए। तो सुन्नत से तुम ताल्लुक करोगे, दुनिया से बेजारी पैदा हो जाएगी।
دنیا کمانا بنانا نہیں کہتے، خوب کماؤ، فرض کرا دیا بدل فرض ہے، لیکن پہلے جو ہے شریعت کو تم عمل کرو گے. دنیا تو سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور بہت سے واقعات ایسے اور بہت سے ہیں، لیکن دنیا پہ توجہ دی تھی انہوں نے. اسی لیے کولو میں طیبات فرما اللہ تعالیٰ، عمدہ کھاؤ، لذائذ کھاؤ. یہ نہیں کہ تم طاہرات پاک نہیں فرق، طیبات ہے، عمدہ چیز کھاؤ، عمل بھی ویسے کرو. کتنے جو چیزیں ہیں وہ ورائٹی لفظ گلاب کی الگ، حضرات کی الگ، دلی والوں کی الگ، پوری کئی قسم ہوتی ہے، اور میں کئی قسم ہے، اور چیز بہت قسم ہے. لذائذ ہے یہ فانی کھانا، پھر بعد میں سب ختم. اور جنت بنا کے بعد تو ایک چیز میں تو ایسے کرا دے، یہ ایسی چیز میں کھائی نہیں، کبھی دیکھے نہیں. یا تو یہ تو فانی چیز تو یہ ہے، تو باقی میں کیا ہوگا سب. یہ دیکھو انسان کی اختراعی ہے یہ چیز سے، یہ کمی میں جو ہوتا ہے قورمے کا، کباب کا، اور جو چیزیں مسالے کا، یہ انسان کے کمی میں جو ہوتا ہے. اس میں یہاں ذائقہ بدل جائے گا. اور جنت تو کیا کہنا، جو ہماری یقین بنا رکھی اس کی تیاری کرو. یہ نام خان کا نظام کہتے ہیں. اپنے نفس کی اصلاح کرو، اپنے معاملات کی اصلاح کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. عذاب تو گھیرے ہوئے، ایک ہی صورت ہے استغفار کی، مالک سے رجوع کو. اللہ ہم جو ہے اس سے بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ امت کو بچا لیجیے. امت پوری پریشان حال ہے. وہ یہ ہے کہ مسجد ہمارے مانو ہمارے کام سدھارو، یہ کون سی بات ہے؟ یہ غلطی کی بات ہے. عشاء دین مقصود تمہارے نظر کام بہت کرا جائے گا، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا، اور خوشی ہوگی کام بڑھ گیا. لوگ مسجد آنے لگے، مسجد کتنی ویران ہو رہی ہے. تناسب دیکھو، بہت سی ابھی سب ناکافی مسجد ہے ہندوستان کے اندر جس تناسب سے مسلمان ہے، اور کتنی مسجد آباد ہے. لڑائی جگہ چھوڑ دیں ہماری مانو، یہ کون سی مسجد ہے بھائی؟ اس لیے تم نے تقویٰ اختیار نہیں کیا، تزکیہ نفس نہیں کیا، تو طبیعت کو مائل کرو شریعت پر. اور شریعت کیسے مائل کرو گی؟ اسی لیے کونوا مع الصادقین اللہ تعالیٰ فرمایا. یہ علماء کرام مشاہد جو ہے ان سے بات جاؤ، ان سے پوچھو. یہ ہم اللہ کا راستہ طے کرنا چاہتے ہیں، بہت آسان اس کا اس میں ہے. یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ حرام، وہ بتا دیں گے. طریقہ بتا دیا. آج کی 3 نمازیں فاسد ہو رہی ہماری، تو کہتے اللہ معاف کرے، سب مجرم کہنے والا. اللہ تعالیٰ خود ربی دو نے فرمایا کہ جاننے والے پوچھو جا کے، تو کسی نمازیں فاسد ہو رہی، تاجر ارکان جانتے نہیں، صحیح پڑھتے نہیں، کیسے قبول ہوگی دعا تمہاری؟ اور لوگ بیان کرتے تھا کہ 2 رکعت بندہ تھوڑی کامیاب ہو گئے. وہ پڑھ کے دکھاؤ پہلے ان کے اندر کتنا اخلاص تھا، کتنی اس کا باقی وہ نماز تھی. آج ہماری تو اگر سیفی تھی نہیں ہے، اور کتنی نمازیں فاسد ہو رہی ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے سیکھنے کی. اسی لیے قوم پیدا ہو رہی ہے. طلاق کے لیے یاد رکھو، طبیعت کو شریعت تابع کر دو. اور کیسے تابع کرو؟ 3 چیز یاد رکھو. نمبر 1 کثرت ذکر، نمبر 2 اجتناب معصیت، گناہ سے بچ، نمبر 3 فکر آخرت. آخرت سے پیدا ہوگی پھر تو تم بھائی ہم نہیں، آپ کیا کریں گے؟ یہ بہت بڑے محدث تھے مولانا شاہ فضل اللہ صاحب، بہت بڑے محدث، پوری دنیا مشہور. آخر میں اپنے کپڑے بیٹی دے دیے تھے، روح بابا کے بیٹی تم رکھ لو، میں استاد لوں گا تم سے. ایک چھوٹا مقصد تھا، بس سب ختم کر دیا. پوری دنیا مشہور محدث ابھی ہے، ان کی بہت سی شراب بہت پوری دنیا مانی گئی ہے. بہت شادی ان کے اندر تھی ہے، ان کے پیچھے آخرت تھی. یہی شیخ خان خان کے نظام کہ دنیا سے تم کمانا منع نہیں جیسے دیتے ہیں، لیکن کمانا منع کیا ہے. اپنے وقت کے حساب سے جہاں دیکھو ہم پہلے دیکھتا ہوں تو خبریں معلوم ہو جائے، کیا کرو رہتے خبر لگے. ایک ہوتا معلومات دعا کے لیے، کوئی بات کو معلوم کر لو، آج حالات اللہ بچا دیجیے، کیا مشکل ہے. نہ کہ اوقات دعائیں کرنا ہی ہوتا، بیٹھے گھنٹوں دے کر تعلیم لیتے ہیں، یہ کون سی بات ہے. اور سائنس کے روپ سے وزیر بھیجوں گے ڈاکٹر یہاں بیٹھے آج جو ویژن ہوتا ہے اس میں کیوں نان فن ہو رہا ہے، کیا بچہ کیا بوڑھا کیا جوان سے مبتلا ہے.
पूरी साइंस के अंदर है। ऑप्टिक्स जो हमारी बातें हैं इससे खास तौर से इतनी बहुत खास चीज के अंदर है, लेकिन हम जानते नहीं इसके बारे में। टेलीविजन घंटे देखते रहते हैं, गेजिंग करते रहते हैं, मुझे इतनी शुआएं जाती रहती हैं अंदर, रेज होती है इसके अंदर, आंखें खराब होंगी अलग, दिमाग अलग असर पड़ेगा। हर एक माफिक हो रहा है, क्या छोटा क्या बड़ा। तो कसरत ज़िक्र इज्तिनाब मासिद फिक्र आखिरत। एक तो 3 याद रखो अहम है, हफ्ते के 3 बहुत अहम रखते हैं, एक पीर, एक जुमेरात, एक जुमा। पीर के दिन जुमेरात दिन तो अल्लाह ताला के बारगाह में अमन्ना पेश होता है, और जुमे के दिन नबी की बारगाह पेश होता है, और वादन पे नबी को नहीं होती है, मेरा मत है। इसीलिए कसरत से दुरूद पढ़ा करो। शब जुमा से जो गुजर गया तो उससे लेके मगरिब से पहले पहले कसरत से दुरूद पढ़ो। जितना कल दुरूद पढ़ोगे आप खुश होंगे, देख मेरे उम्मत मुझे दुरूद भेजा है। इसलिए खास तौर से याद करो कि जुमे को फारिग कर लो और कामों से जुमे तैयारी लगो, दुरूद की कसरत करोगे, सूरह कहफ की तिलावत कर लो, और उरूज से पहले पहले मस्जिद पे ले आओ। हर दुआ करो, ये कबूल के औकात में से है, दुआ कबूल होती है। तो जब कसरत जिक्र करोगे और गुनाह से बचोगे, आखिर में पैदा हो जाएगी। बस ये याद है कि अपनी तबीयत को ताबे करो, शरीयत कामयाब हो जाओगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।